قائد صاحب آپ بڑا بلاگ تبصرہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے مختلف اوپینینز ہیں جو ہمارے بہت سے آنریبل کولیگز نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، سامنے رکھے ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ 28ویں 27ویں یا 26ویں ترمیم کی جہاں تک پاس ہونے کی بات ہے، جس طرح سے وہ پہلے پاس ہوئی تھی، اگر جو پاور دیٹ بی جسے ہم کہتے ہیں، جو طاقتیں ہیں، انہوں نے چاہا تو ہو جائے گی، کیونکہ جو سویلین ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سویلین ہماری اشرافیہ ہے، دے ہیو کیپیچولیٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب ان کے پاس انیشیٹو نہیں رہا. ہاں تھوڑا سا شور مچا رہے ہیں زرداری صاحب اور یہ کہ ہم نہیں کریں گے تو کیا نہیں کریں گے، لیکن کیا یہ تحریک کوئی بنا سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ترمیم، اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ترمیم کرنی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس ترمیم کو کوئی روک سکے گا، کیونکہ بہت ہی جو سکیلٹنز ہیں الماری میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اگر وہ سکیلٹنز باہر آ گئے تو پھر ترمیم تو کیا کہیں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، اور آپ بھی تو جانتے ہیں کہ جیسے کمپرومائزز ہوئے. تو میرا خیال ہے اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کسی اس سطح پہ جو طاقت کے سینٹرز ہیں، تو یہ آرام سے پاس ہو جائیں گی. اچھا مالک صاحب، یہ جو پچھلے دنوں بڑی ایک فضا چل پڑتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں یہ ہو رہا ہے جی کوئی ان کے ساتھ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح جو بات ابھی آپ نے کہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اصطلاح آپ نے استعمال کی سب اسی تنخواہ پر کام کریں گے. سو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے فار نو گڈ ریزن دے وونٹ وانٹ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف سنشائن، اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس نظام کے اندر کسی کو اپنے مخالف کر لیں، تو جو کچھ ہے پھر یہ ایسے ہی چلے گا. مطلب کوئی دیر از نتھنگ ہیپننگ ود پریزیڈنٹ صاحب یا فار دیٹ میٹر ود PPP، اور آگے بھی ان کے لیے کوئی پرابلمز نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ بھی نیریٹو آ جاتا ہے نا کہ جی اگلی دفعہ جی باری پیپلز پارٹی کی ہے اور بڑے مسائل ہوں گے. دیکھیں زرداری صاحب ایک پیسیفائنگ فیکٹر ہے. جو پرابلمز ہوتی بھی ہیں تھوڑی بہت، وہ ادھر پاور سٹرکچرز کے اندر بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کا ایک مرکیوریل سٹائل ہے، وہ بھڑک بھی جاتے ہیں، وہ ذرا ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ ایٹ ٹائمز جمپس دا گن آلسو ایٹ ٹائمز. تو وہ ایج بھی ہے اور وہ انہوں نے وہ رگڑے تو نہیں کھائے ہوئے جو باقیوں نے کھائے ہوئے. سو آئی تھنک اس کی وجہ سے کچھ حالات زیادہ کئی بار لگتے ہیں کہ آپ کو بات آگے چلی گئی ہے. لیکن زرداری صاحب یہ جو باتیں چل رہی تھی جی پریزیڈنسی میں کوئی چینج ہے، زرداری صاحب ہے، نو دیٹ از دیر از نو سچ تھنگ. ان فیکٹ زرداری صاحب از دا ون جو لڈ ڈالتے ہیں واپس ابلتے ہوئے چیز کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں. سو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، دیکھیے PMLN کو بھی پتہ ہے، یہ جب تک عمران خان فیکٹر ہے ایک حد سے آگے کوئی آگے لائنز کراس نہیں کرے گا، بیکاز نہ ان کی کیپیسٹی ہے عمران خان فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کی، نہ PMLN کو ہے. ان دونوں کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے کہ وہ گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا وہ جھگڑا، اور PTI نے اپنا جھگڑا وزر انسٹیٹیوشن میں بنا دیا ہوا ہے. سو جب تک وہ ایک فیکٹر پولیٹیکل فیلڈ کے اندر ہے، وہ ان پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا شروع ہوا، آپ نے سندھ میں ایکٹیویٹی دیکھی نا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، بڑے بڑے ٹانگا پارٹیاں بھی سڈنلی ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی. تو یہ میسیجنگ ایک سے زیادہ لیول پہ ہے، لیکن آئی ڈونٹ سی فرینکلی، مجھے پتا ہے کہ یہ اس باری بہت ٹیکنیکل گیم ہوگی اور سامنے سے خد و خال میں آپ کو زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. آپ کو دیکھیے گا موومنٹ ٹورڈز سینٹر ہوگی، چاہے وہ کلائمیٹ کے اندر ہو، چاہے ڈیفینس فنڈ ہو، چاہے وہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ چیزیں ہوں، آپ کو انویزیبلی ایک ویزیبل فلو نظر آ جائے گا. اچھا رائٹ، منظور علی خان صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں دوبارہ وہی بات کروں گا نا، جس طرح 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تکا کریسی جو ہے وہ کافی چل رہی ہے، ہر بندہ اپنا اپنا تکا لگا رہا ہے. تو مارکیٹ میں اس طرح کی خبریں جو آ جانا جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا یا بلاول بھٹو کو نااہل کروا دیا جائے گا، میرا خیال میں اس میں کوئی سبسٹنس، کم از کم میرے سورسز سے تو مجھے کوئی سبسٹنس نظر نہیں آتا. یا جناب اس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے کوئی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے شاید اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں ٹھیک ہے، فرکشن پوائنٹس ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں اس نظام میں رہنا، یہ نظام سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس نظام کے اندر رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو ظاہری بات ہے نیکسٹ آپشن کیا بنتی ہے؟ وہ پھر PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد بنتا ہے. اور پلیز مجھے کوئی یہ مت کہے کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر قسم کے ممکنات کی گنجائش ہوتی ہے.
سو میرا خیال میں یہ نظام جو ہے یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ پہ سے نکل کے دوسرے آئل کی دوسری طرف جو ہے وہ چلی جائے. میرا خیال میں نظام اسی طرح چلے گا. ہاں فرکشن پوائنٹس ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد کے اوپر میرے خیال میں چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. رائٹ. اچھا علینا شکری صاحبہ, یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ فی الحال تو پیپلز پارٹی نے ایک سخت موقف ضرور اپنایا ہوا ہے, آلدو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک خاموشی بھی فیل ہو رہی ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس سے بظاہر نظر آتا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہوگا, اس کے ایک نقطے پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ انسسٹنس ہے. سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی نکات پر کیوں نہیں اسی طرح سے زور دیتی, یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیپلز پارٹی کا وہی ہمیں جو رویہ ہے وہ نظر آئے. لیکن آپ کو میں یاد دلاتی چلوں, بلاول بھٹو صاحب بھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال کے آخر میں یہ ضرور کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہوتی ہیں اور مزید کی اب اس میں گنجائش نہیں ہے, اور آئین ایسی دستاویز نہیں کہ جس کو بار بار تبدیل کیا جائے. یہی بلاول صاحب آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی یاد ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ بہتر, اور ان کی خواہش یہ تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ جس پہ پارلیمنٹ کی کنسنسس کے ساتھ امینڈمنٹ کی جائے, اور اگر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن جو کہ ان کا ایک پریفرڈ ایک آپشن نہ ہو, راستہ نہ ہو, لیکن انہوں نے بروٹ میجورٹی کا ذکر کیا تھا کہ بروٹ میجورٹی سے پھر کیسے ترمیم جو ہے وہ لے کر آئی جائے گی. سو وہ بھی بلاول صاحب کو یاد ہونا چاہیے, کیونکہ اب پیپلز پارٹی بہت زیادہ میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ لگا بھی نہیں سکتی. وہ برملا یہ بات کافی انسٹنسز پہ کہہ چکی ہے کہ اس سسٹم کے جو گارنٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے, اسی نظام کا حصہ ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جن کو ساتھ اکٹھے بٹھایا گیا 2024 کے الیکشنز سے قبل ہی. آپ PDM-1 کے وہ دور یاد کیجئے, تو یہ دونوں جماعتوں نے ساتھ چلنا ہے. ان کے حوالے سے تاثر عوام پہ میں بھی زور پکڑ چکا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی اپنے تئیں نہ اس نظام سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ مخالفت کسی بھی اس, چاہے وہ ترمیم کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو, بہت زیادہ مخالفت رکھ نہیں سکتی ہے, اپنے موقف پہ بہت دیر برقرار رہ بھی نہیں سکتی. سو ایونچولی اگرچہ ابھی بھی بلاول بھٹو صاحب نے ایک سخت یہ ضرور سٹانس اڈاپٹ کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر پیپلز پارٹی اس ترمیم کے لیے حمایت نہیں کرے گی اس ترمیم کی, لیکن بہت زیادہ دیر تک پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم نہیں رہ سکتی, کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر ضرور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی ایونچولی یہ تمام جماعتیں پرانی تنخواہ پر ہی کام کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. قاضی صاحب, آپ بڑا بلاگ تبصرہ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے مختلف اوپینینز ہیں جو ہمارے بہت سے آنریبل کولیگز نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں, سامنے رکھے ہیں, جو اس پروگرام کا حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ رہی بات پیپلز پارٹی کی ریزرویشن کی, ان کی ریزرویشن تو ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے. جو فنڈز کا فلو تھا وہ بے شمار ادھر کراچی یا سندھ میں گیا, وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا. وہ کراچی کی جا کے آپ حالت دیکھ لیں کہ کیا جو بہت بڑا جسے کہا جاتا تھا کہ جی ہم نے بڑا صوبوں کو خود مختاری دے دی ہے, تو جو حالت ہے کراچی کی آپ وہ دیکھ لیں.